اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین سامعین، ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کے بانی محمد زید صاحب ہیں، جن کی محنت سے کاوشوں سے ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی بنائی گئی ہے، جس میں آپ مختلف کورسز کر سکتے ہیں، مختلف مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نماز کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، نماز کورس آپ کر سکتے ہیں، قرآن کورس آپ کر سکتے ہیں، تجوید کورس آپ کر سکتے ہیں، اور عربی گرامر آپ کر سکتے ہیں، اور جس میں آپ اپنی دنیاوی معاملات کے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر آپ سیکھ سکتے ہیں، اور روزے کے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی کورسز اور جتنے بھی مسائل آپ کی خدمت میں ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے گئے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ تو آج 1 اپریل ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ عبدالربانی قادری اس ناچیز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ زکوٰۃ کسی انسان کی ایجاد کردہ چیز نہیں۔ زکوٰۃ کسی انسان کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک ارکان زکوٰۃ ہے۔ رب کریم جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر رب کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِزَکَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَکَاةِ فَاعِلُونَ، فرماتے ہیں کہ فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا عذاب حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بروز قیامت اس شخص کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹا جائے گا، اور کہے گا اور اسے کھاتا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ رب کریم کی ہی جانب سے فرض کی گئی ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کسی کافر پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن دیر سے ادا کرتا ہے تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص مطلقاً ہی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے مسلمان، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے اور کافر ہے۔ تو سب سے پہلے اب ہم چلیں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم مال کی تعریف کریں گے کہ مال کیا چیز ہوتا ہے۔ مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو۔ مال
ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو، اور جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے مال نامی کہتے ہیں۔ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے مال نامی کہتے ہیں، اور یہ 6 طرح کا مال ہوتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش پرائز بانڈ کرنسی، نمبر 4 مال تجارت یعنی کہ ایسا مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، نمبر 6 سائمہ جانور، نمبر 7 فصل۔ اب ان سب کا نصاب معلوم کرنا ہے۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہونے کے لیے مال کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ نصاب کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہونے کے لیے ایک خاص مقدار ہوتی ہے جسے نصاب کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سونا ہے، کسی شخص پر 1 تولہ سونا ہے، تو کیا یہ نصاب میں شامل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا نصاب تب بنے گا جب اس شخص پر 7.5 تولہ سونا موجود ہو۔ اگر کسی شخص پر 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے سونا نہیں بلکہ چاندی 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہے کرنسی پرائز بانڈ کیش۔ ایسا کیش جس کیش کو سال مکمل ہو گیا ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض بھی ہو، یعنی کہ اتنی مقدار کی مالیت ہو وہ کہ جس کی زکوٰۃ بنتی ہو، اور اس مالیت پر سال بھی مکمل ہو گیا ہو تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے سائمہ جانور، یعنی کہ ایسے جانور جن کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 5 مال تجارت۔ مال تجارت ایسا مال جس کو خریدنے کی نیت سے خریدا ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی دکاندار ہے، وہ اپنا سامان لے کر آتا ہے اور اس کا پروفٹ آتا ہے، وہ پروفٹ جمع ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مال تجارت۔ اب ان مالوں پر اگر سال مکمل ہو گیا ہے، اب سال مکمل ہونے کے اعتبار سے اس سامان کی مالیت دیکھی جائے گی کہ ان کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ اگر مالیت زکوٰۃ کے فرائض کے حکم میں آتی ہے تو ان کی مالیت نکال کر، ان سامان کی مالیت نکال کر اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 6 فصل۔ فصل پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو نصاب کی تعریف، مال کی تعریف اور زکوٰۃ کی اقسام، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، الحمدللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے۔ ایک ہوتا ہے غریب مسلمان، ایک ہوتا ہے مالدار مسلمان۔ اچھا، غریب مسلمان کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے شریف فقیر۔ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی کھانے کے لیے اگلے وقت کا، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں مسکین۔ شریف فقیر کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی نصاب نہ ہو یا زندگی کی باقی ضرورت کے بعد کوئی نصاب نہ ہو، یعنی کہ اول تو نصاب ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر نصاب ہے بھی تو وہ ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق ہے، ضرورت مکمل ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو اسے کہیں گے شریف فقیر۔ اب ان دونوں کے حکم الگ الگ ہوتے ہیں۔
مسکین کا کیا حکم ہے اور شریف فقیر کا کیا حکم ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مسکین کا حکم۔ مسکین کا حکم کیا ہے؟ مسکین کا حکم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ خود لے بھی سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے۔ مسکین کا حکم یہ زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں اور یہ زکوٰۃ خود بھی مانگ سکتا ہے، یعنی کہ منہ سے بھی زکوٰۃ یہ مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے مسکین کے لیے۔ شریف فقیر کا حکم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ لے سکتا ہے، منہ سے مانگ کر نہیں لے سکتا، اسے کہتے ہیں شریف فقیر۔ یہ ہے شریف فقیر کے حکم کا، زکوٰۃ کا حکم۔ اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں مالدار مسلمان۔ مالدار مسلمان بھی یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام مالدار ہوتا ہے، ایک خاص مالدار ہوتا ہے۔ عام مالدار جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضرورت کے بعد کوئی مال نہ ہو، جس کے پاس بنیادی زندگی کی ضرورت کے بعد کوئی مال اضافی نہ ہو، اسے کہتے ہیں عام مالدار۔ اچھا جی، خاص مالدار۔ خاص مالدار جس کے پاس زندگی کی ضرورت کے بعد بھی کوئی چیز، کیش، سونا چاندی، کرنسی چیزیں موجود ہو، اسے کہتے ہیں خاص مالدار۔ عام مالدار کا حکم کیا ہے؟ عام مالدار کا حکم یہ ہے، نہ ہی یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عام مالدار یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اور اس پر زکوٰۃ دینا فرض بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خاص مالدار کا حکم کیا ہے؟ خاص مالدار کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے اور یہ کسی سے لے نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ دیتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اوپر سے لینے والے ہی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض زکوٰۃ، یعنی کہ خاص مالدار جو ہوتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں لیکن لے نہیں سکتے۔ تو یہ زکوٰۃ کی تعریف، مال کی تعریف، زکوٰۃ کی اقسام اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں، کون مانگ سکتا ہے کون نہیں، زکوٰۃ کی اقسام کتنی ہے۔ الحمدللہ آج ایجوکیشن آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے زکوٰۃ کا پہلا پارٹ یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے عبدالربانی قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔